ڈاکٹر بلوم کی 1956 میں کی گئی تحقیق کے بعد میں جو ایک ہمارے سامنے ایک ریسرچ میں جو ایک ماڈل آیا جس کو ہم بلومز ٹیکسانومی کے نام سے جانتے ہیں، اس میں فورتھ لیئر جو لرننگ کے لیولز انہوں نے ڈیفائن کیے 6، ان میں سے فورتھ نمبر پر ان ٹرمز آف اسٹارٹنگ بگننگ فرام دا لوور لیول اینڈ گوئنگ ٹورڈز دا ہائر. سو نمبر 4 پہ ہائرارکی میں فرسٹ 1 سے 4 کی طرف جاتے ہوئے از دا لیئر وچ از کالڈ انالیسز. And these terminologies are used in the model یا پھر in the taxonomy which was produced by Dr. Bloom in 1956. لیکن جو بعد میں gradual اس میں کچھ changes اب ہو چکی ہیں، لیکن ابھی ابتدائی ماڈل جو ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش میں مصروف ہیں. تو 1956 کے تحت analysis is the fourth layer. Analysis میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن کو کوئی بھی لرنر اس کے بیسک اس کے جو کمپوننٹس ہیں ان میں وہ دوبارہ سے بریک کرتا ہے اور پھر اس کی اسٹرکچرل یا اس کی آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو سمجھنا اس کا مقصود ہوتا ہے کہ اس کو وہ سمجھ پائے کہ یہ تمام تر انفارمیشن جو اکٹھی آئی، سارا نالج حاصل ہو گیا، آپ نے اس کو کمپریہینڈ کر لیا، اگر آپ نے کہیں اپلائی بھی کر لیا، اب آپ اس کے انالیسز یا تجزیے کے ذریعے سے آپ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے آرگنائزیشنل سٹرکچر کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، کون سی گروپنگ آگے فیوچر میں اکٹھی آپ کر سکتے ہیں، کہاں پہ اس میں سملیرٹیز ہیں، کہاں پہ اس میں ڈفرینسز ہیں، کون سی جگہ پہ آپ اسے سب کیٹیگریز میں فردر اس میں سے ایمرج ہو رہی ہیں اور کون سی اس کا سٹیم ہے. سو دیز آر دا کائنڈ آف تھنگز وچ یو اسٹارٹ ڈوئنگ. سو دس از دا سارٹ آف ایکٹیویٹی ویئر ایکچوئل ریسرچ از ٹیکنگ پلیس. سو اس کی ڈیفینیٹلی اگین اٹ از اے پروسیجر جس کے اندر آپ آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، انالیسز کرتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن آف دا کیٹیگریز، ٹائپس، آرگنائزیشنل اسٹرکچر، اس کی آپ کیٹیگرائزیشن کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ اس کی کمپیریزن کرتے ہیں اینڈ بیسڈ آن دا کمپیریزن آپ اس کے ریلیشن شپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ڈفرینسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سو دس از دا کائنڈ آف ایکٹیویٹی جو کہ جس کو ہم ہائر لیول کی ایکٹیویٹی میں ہی لے کر آ سکتے ہیں، بیکاز اس سے اوپر صرف 2 اور مزید لیئرز باقی رہتی ہیں. تو آپ نے بہت سا ایک لرنرز میں ایک ایسی ایبلٹی پیدا کر دی کہ بگننگ فرام دا بیسک لیول کہ آپ نے انہیں میموری سے، روٹ لرننگ کے ذریعے سے گریجولی کمپریہنشن تک، پھر اپلیکیشن تک، اور اب وہ انالیٹیکل ایبلٹی کے لیے اور ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہیں. سو ایز اے ٹیچر بھی جب آپ کوئی بھی ڈیفائن کریں یا اپنی بھی آپ وے آف ورکنگ پہ ریفلیکٹ کریں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اسکوپ آف ورک میں، آپ کی میتھڈالوجی میں کہاں پہ، کون سے لیول پہ زیادہ تر چیزیں آپ انٹروڈیوس کرواتے ہیں یا آپ خود کمفرٹیبل ہیں وہ کرنے میں. سو یہ کسی بھی انسان کے لیے اس کی اپنی پرسنل لرننگ کے لیے بھی ایک لائحہ عمل مرتب کر سکتا ہے کہ آپ کون سے لیول پر ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن بھی کر سکتا ہے، بیکاز ریسرچ میں اور انفارمیشن ڈیٹا بیسز میں بہت زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے جو کہ آپ کو بہت سی ایکٹیویٹیز، کی ورڈز ان کے بارے میں ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اگر یہ ہیں تو آپ کی اسٹینڈنگ یہ ہے، اور کس طرح سے آپ ایک لیول سے دوسرے لیول پر جا سکتے ہیں. جو اس کے پوٹینشیل ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کوئی بھی آپ ایز لرنر اپنا سکتے ہیں، ایز ٹیچر انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں یا آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایز این آبزرور کہیں جا رہے ہیں، سو یو کین آلسو میک اے نوٹ آف دا کائنڈ آف ایکٹیویٹیز which are taking place in that class. So depending upon the purpose اور آپ اس آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ٹول بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کہ کون سے لیول پہ یہ کلاس روم یا یہ اسکول کی ایکٹیویٹیز موسٹلی ڈیزائن کی جا رہی ہیں. سو پوٹینشیل ایکٹیویٹیز میں فار ایگزامپل یوزنگ اے وین ڈائیگرام از اے ویری کلاسیکل ایگزامپل، جس میں کہ وین ڈائیگرام میں بچے سملیرٹیز کو، کامن چیزوں کو یا ڈفرینٹ چیزوں کو آپ دکھانے کے قابل ہوتے ہیں تھرو انالیسز. ڈیزائن اے کویسچنیئر ٹو گیدر انفارمیشن، تو آبویسلی آپ کے ذہن میں انفارمیشن کا ڈیٹا بینک جو ابتدائی لیول کا ہوگا آپ اسے کمپریہینڈ کریں گے، اس سینیریو میں اپلائی کریں گے، اور اب آپ انالیسس کے لیے ڈفرینٹ اوپینینز، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہیں تو یو ول بی ایبل ٹو ڈیزائن دا کویسچنیئر. میک اے فلو چارٹ ٹو شو دا کریٹیکل اسٹیجز or drawing a graph to show and represent the comparison of different values are few of the potential activities which you may find useful when you are trying to work on the fourth layer in the 1956 model of Dr. Bloom called as Bloom's taxonomy, and the fourth layer is known as analysis.